حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراقب بہت زیادہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کسی بھی پیغمبر کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی بھی امتی کے پاس نہیں آئی۔ یہ صرف حضرت عثمان کی خصوصیت تھی کہ 3 دفعہ جنت کی بشارت آپ کو دی گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے دروازے پر حضرت عثمان سے ملاقات فرمائی تو فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور اللہ پاک کا پیغام لائے ہیں کہ میں ام کلثوم کو حضرت عثمان کے نکاح میں دے دوں، جیسا کہ رقیہ آپ کو پہلے دے چکا ہوں۔ تو ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام کلثوم کی قبر پر کھڑ گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو سب کو یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا۔ حضرت عثمان آپ نے جان تو دے دی، مدینہ منورہ میں خون نہ بہایا۔ ہجرت حبشہ پر جا رہے تھے تو رحمت للعالمین نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد عثمان پہلا شخص ہے جو اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کر رہا ہے۔ فرمایا کہ جب سے دایاں ہاتھ اسلام پر بیعت کے وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھا تھا تو میں نے کبھی بھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ اور فرمایا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں زنا نہیں کیا، کسی کو قتل نہیں کیا، نہ میں مرتد ہوا ہوں، تو پھر میرا قتل کیسے جائز ہے؟ ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ میں شام میں تھا، وہاں بازار میں ایک شخص کو میں نے دیکھا تو ان کو دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے اور دونوں پاؤں بھی کٹے ہوئے تھے اور انتہائی مراسیوں کی حالت میں پکار رہا تھا کہ میرے لیے آگ ہے، میرے لیے آگ ہے۔ تو میں نے وہاں کے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے آگ ہے، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، دونوں پاؤں بھی نہیں ہیں۔ تو وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ حضرت عثمان کے قاتلوں میں شریک تھا، اور حضرت عثمان کے اوپر جب قتل کا حملہ کیا گیا تو اس کی بیوی حضرت عثمان کی جب درمیان میں آئی تو اس نے اس کے منہ پر تماچا مارا۔ تو اس وقت حضرت عثمان نے بد دعا دی کہ تمہارے دونوں پاؤں کٹ جائیں اور دونوں ہاتھ بھی کٹ جائیں اور تجھے اللہ پاک جہنم میں ڈال دے۔ تو اس بد دعا کی وجہ سے میرے ہاتھ اور پاؤں کٹ گئے ہیں اور اب میں دوزخ کا انتظار کر رہا ہوں۔